السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی پوسٹ کے کومنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے کل صبر کے ریلیٹڈ ویڈیو بنائی تھی۔ آج بھی دوستو ہم نے کومنٹس کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے آزمائش پر ویڈیو بنانے کا فیصلہ کیا۔ تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوست چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جس کی زندگی میں آزمائش نہ آئی ہو۔ کوئی نہ کوئی کس نہ کسی آزمائش میں ضرور مبتلا ہے۔ کسی کی آزمائش جلد ختم ہو جاتی ہے اور کسی کی آزمائش طویل انتظار کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ لیکن دوستو کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہماری آزمائش طویل کیوں ہو جاتی ہے؟ تو سنو، تمہاری یہ آزمائش طویل اس لیے ہے کہ تم درد میں ہی اللہ رب العزت کو پکارتے ہو۔ تم امتحان کے دوران ہی اس کے در پر پورے خلوص سے نیت سے سجدہ ریز ہوتے ہو، اور اللہ رب العزت تمہیں آزمائش میں مبتلا اسی لیے کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس آزمائش کے بعد تمہارا صلہ کتنا بڑا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس تکلیف کے بعد تمہارے لیے کتنی بڑی راحت کا انتظام ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس مشکل کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ جب کہ تم یہ جانتے ہی نہیں، تبھی تو تم مایوس ہو جاتے ہو، کیونکہ تم صرف آزمائش کو دیکھتے ہو، اس آزمائش کے بعد ملنے والے انعام کو نہیں۔ جہاں قرآن کریم میں اللہ رب العزت آزمائش کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، وہیں آسانی کا بھی وعدہ کرتے ہیں۔ تم اس پر دھیان کیوں نہیں دیتے؟ دیکھو وہ تم سے کیا فرماتا ہے، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے۔ دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جاں اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ سچا وعدہ کیا ہے۔ وہ وعدہ یہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی، ہر تنگی کے ساتھ فراخی، ہر کرب کے پہلو میں کشادگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تنگی کے بعد آسانی و فراغت بھی کر دے گا۔ کبھی یہ سوچا ہے آیا کہ اس آزمائش میں اللہ رب العزت کیوں تمہیں بار بار اپنے در پر بلا رہا ہے؟ حالانکہ اس کے ایک اشارے سے ہی تمہارے سارے بگڑے کام سنور سکتے ہیں، اس کے ایک کن سے تقدیریں بدل سکتی ہیں۔ تو پھر آخر تم ہی کیوں اب تک اس کے در پر حاضریاں لگا رہے ہو؟ کوئی تو وجہ ہے جو اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کا سلسلہ ختم نہیں ہونے دے رہا۔ تمہاری اتنی کوششوں کے بعد بھی اگر قبولیت کا خیال نہیں مٹ سکا، تو کوئی تو حکمت ہے جو اللہ رب العزت نے تمہیں اب تک اس دوا پر اٹکا رکھا ہے۔ شاید وہ چاہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ اس کی جانب اٹھے رہیں۔ شاید وہ چاہتا ہے کہ تمہارا اس سے کچھ دیر اور رابطہ قائم رہے۔ شاید اسے پسند ہو تم، شاید اس نے تمہیں خود کے لیے چن لیا ہے، اور وہ تمہیں خود سے جوڑ کر ہر فکر سے آزاد کرنا چاہتا ہو۔ کوئی تو بات ہے تم میں جو اس نے تمہاری آواز سننے کے لیے وقت بڑھایا ہے۔ کچھ تو اثر ہے تمہاری دعا میں جو اللہ رب العزت تمہاری طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ توکل رکھو، قبولیت سے بس اب بہت مختصر سا فاصلہ رہ گیا ہے۔ اس درد سے گزرنے کے بعد تمہارے لیے انتظار کرتا ہوا کن کا معجزہ ہے، اور معجزے تو پھر اندھا یقین رکھنے والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، اور راستے ان کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں جو اس کے کن پر توکل رکھتے ہیں۔ اور اگر وہ تمہیں اس شے سے نہیں بھی نوازتا جو تم چاہتے ہو، تو اس بات پر مطمئن ہو جاؤ کہ اس نے تمہارے لیے کچھ بہترین سوچ رکھا ہے۔ جو تمہیں اختتام لگ رہا ہے، اس نے اسے ہی تمہارے لیے آغاز بنا دیا، تو کیا کرو گے؟
یقین ہو تو اللہ رب العزت تمہیں وہاں سے بھی گزار لاتا ہے جہاں تم سوچتے ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یقین ہو تو اللہ رب العزت تمہاری وہاں مدد کرتا ہے جہاں تمہیں لگتا ہے کہ اب مرنا زندگی سے زیادہ بہتر ہے۔ ہمیشہ سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ شاید وہ انہیں اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کے اسے بھول نہ جائے، لیکن بعض دفعہ آزمائش اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ وہ مزید نہیں برداشت کر پائے گا۔ وہ ٹوٹنے لگتا ہے، وہ مایوس ہونے لگتا ہے، دل میں وسوسے آنے لگتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے بجائے سزا میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ آخر انسان ہے نا، اور انسان تو تھک ہی جاتا ہے۔ پھر جب اچانک سے قرآن کی یہ آیت یاد آتی ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، تو دل میں ایک سکون اتر جاتا ہے کہ وہ کیسے مجھے اکیلا چھوڑ سکتا ہے۔ اگر اس نے آزمائش میں ڈالا ہے تو نکالے گا بھی وہی، اور ہو سکتا ہے کہ آزمائش کے ختم ہونے کا وقت قریب ہی ہو، اور پھر وہ یہ بھی تو کہتا ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کو سکون ضرور ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔